بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ راع یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اس کا معنی ہے چرواہا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے کہ آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث مبارک میں مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور وہ تبلیغ و دین کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے اسلام کی تبلیغ و خدمت میں جس قدر تندہی اور عرق ریزی کا ثبوت دیا ہے، اسی ہی کی بدولت اسلام کا بادل عرب کی وادی اور غیر ذی زر سے اٹھا اور شمال و جنوب کو سیراب کرتا ہوا مشرق و مغرب کے دور دراز علاقوں پر برسا، اور دیکھتے ہی دیکھتے افریقہ کے صحراؤں میں اور دوسری طرف چین کے میدانوں میں توحید و سنت کی آواز گونجی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ روما کے عظیم الشان گرجوں، جرمنی کے فلک بوس عبادت خانوں اور انگلستان کے عالی مرتبت کلیساؤں میں اللہ اکبر کے نعروں نے پادریوں کو لرزا دیا تھا، مگر جب مسلمانوں نے اقامت دین میں سستی اور کاہلی کرنے لگے اور ان کے شب و روز عیش و عشرت کی تلاش میں گزرنے لگے، تو اب اسلام بازبان حال آنسو بہاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، میرا وقت مجھ سے بچھڑ گیا، میرا رنگ و روپ بگڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ بہرحال بہت سی احادیث میں حدیث بالا کا مضمون وارد ہوا ہے، خود بھی اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نہایت دل سوزی اور اخلاص کے ساتھ راہ راست پر لانے کی، اپنی قیمتی جان اور سرمایہ بھی اگر کھپانا پڑے تو بدی کو مٹانے کے لیے ہر وقت اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ حق نے کر ڈالی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، کہ صرف اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرنی، دوسروں کو بھی اس کی فکر دلانی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب کلکم مضاف الیہ مل کر مبتدا، راع خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کل مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ مل کر مبتدا، مسئول ضمیر نائب فاعل، ان حرف جار، رعیتہ مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر مسئول کے متعلق ہوا، پھر مسئول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ البلاد یہ جمع بلدن کی بمعنی شہر، مساجد اسم ظرف کا صیغہ ہے، باب ناصرہ سے ہے بمعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ ابغض باب ناصرہ سے، باب کاروما سے اور باب سامیہ سے ہے، اس کا معنی ہے نفرت کرنا، دشمنی کرنا۔ اسواق یہ جمع ہے سوق کی بمعنی بازار۔ حدیث مبارک کا ترجمہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں شہروں میں ان کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک بدترین جگہ شہروں میں ان کے بازار ہیں۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے اور اسے خیر و بھلائی کی سعادت سے نوازتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں عبداللہ بن مغفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے سنا کہ شیطان سے بچنے کے لیے مسجد ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے بیٹے، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہیں، لہٰذا جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کا اور پل صراط سے جنت کی طرف گزرنے کا ضامن ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوا وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ اللہ کی مہمانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے،
اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں جب مسجد میں اذان کے بعد فرشتے نعمتوں کا دسترخوان لے کر نازل ہونے لگے تو آپ مسجد سے باہر نکلنے والا گویا اللہ کے دسترخوان کو چھوڑ کر جاتا ہے، اور یہ بہت ہی نامناسب بات ہے۔ حدیث مبارک کا دوسرا جملہ ہے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا۔ حدیث مبارک کے پہلے جملے میں فرمایا گیا ہے کہ مسجد میں رہنے والا اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، تو اس جملے میں اس کے برعکس اس حدیث مبارک میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بازار جہاں شیطان کا تسلط ہوتا ہے، گڑھ ہوتا ہے، اور اس میں ہرس، طمع، جھوٹ اور خدا کی یاد سے غافل کرنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اب جو شخص اپنی ضروریات کی تکمیل کے علاوہ محض تفریح کی غرض سے اس میں رہتا ہے تو ایسا شخص خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بازار سے زیادہ بری جگہ بھی ہیں، جیسے شراب خانے ہیں، بت خانے ہیں، جوئے خانے وغیرہ۔ اس حدیث مبارک میں بدترین جگہ نہیں بتایا، بازار تو اس کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے۔ تو علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جن مقامات کو شریعت نے قائم کرنے کی اجازت دی ہے ان میں سے بدترین مقام بازار ہے، باخلاف شراب خانے ہوں یا بت خانے ہوں، ان کی تو شریعت نے پہلے ہی اسے قائم کرنے کی اجازت نہیں دی، تو وہ تو پہلے سے ہی حرام ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب احب البلاد، یہ مضاف الیہ ہے، الی حرف جار لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احب کے، پھر احب اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، مساجدہا یہ بھی مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث مبارک کا دوسرا جز ہے وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ، ابغض البلاد مضاف الیہ الی حرف جار لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ابغض کے، پھر ابغض مضاف الیہ اور اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، اسواقها یہ مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔